جی یہ بہت ہمارے لیے فخر کی بات ہے جی، ہمارے علاقے میں ایک شاعر جیسا انسان بھی ہمارے علاقے میں موجود ہے، اور 18 سال کی کم عمری میں شاعری کا شوق پالنا یہ ہمارے بڑا گواہ کے لیے باعث فخر ہے۔ اور عتیق بھائی مجھے اتنا بتا دیجیے گا کہ جب آپ نے شعر و شاعری شروع کی تو کیا اس میں آپ کی جو فیملی ہے اس میں آپ کو سپورٹ کر رہی تھی کہ آپ اس شعبے میں جائیں، آپ شاعری کریں، آپ کو مطلب کوئی اجازت ہے؟ جی ہمارے گھر میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا، ہمارے گھر کا ماحول ہے، ہمارے گھر میں کوئی بات بھی ہوتی ہے نا تو وہ شعروں سے ایک دوسرے کو ہم جواب دیتے ہیں۔ اچھا، تو اس طرح ہوتا ہے۔ کیا بات ہے جی۔ مثال کے طور پہ کوئی آیا ہے نا، کوئی کسی کو گھر لے کے آنا ہے، کسی کا فون آیا ہے تو ہم اس کو ایسے کر لیتے ہیں کہ اسی راستے پہ چل کے آ سکو تو آؤ، اسی راستے پہ چل کے آ سکو تو آؤ، ہمارے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، ہمارے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ کیا بات ہے جی۔ اچھا، آپ زیادہ تر آپ کس کو کاپی کرتے ہیں؟ کاپی نہیں، بس میں ہے ایک ہمارے ہیں بہت بڑے اسٹار ہیں، 2200 اور آرٹسٹ ہیں، جناب ضیاء الدین صاحب، شاید آپ ان کو جانتے بھی ہوں، وہ ہیں، میں ان کو سنتا ہوں اور انہیں کو ہی کوشش کرتا ہوں کہ کاپی کروں۔ پھر ان کے بعد میں ہمارے بہت بڑے ہمارے اس حلقے میں، ہمارے پورے پاکستان میں، انڈیا میں جو فیمس ہیں جناب سید اسلم صاحب، ان کو میں سنتا ہوں تو پھر کوشش کرتا ہوں کہ میں ان کی طرح پڑھ سکوں، اور اپنی کوشش جاری ہے۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ کو تھوڑا سا بتاتے چلیں کہ آواز کی پرابلم چل رہی تھی تو اس وجہ سے آپ کو دیکھنے میں یا سننے میں تھوڑی سی پرابلم آ رہی ہوگی، کیونکہ مائک میں میرے خیال میں تھوڑا سا جو اس کی لیڈ ہے اس میں مسئلہ آ گیا ہے۔ تو میں اپنے عتیق بھائی کی جانب میں بڑھوں گا، کیونکہ اگر دوستوں آپ کے کچھ سوالات ہیں عتیق بھائی سے، کیونکہ یہ ہمارے علاقے کے میرے خیال میں پہلے شاعر ہیں، ہمارے علاقے کے پہلے شاعر ہیں، تو اگر آپ کچھ شعر سننا چاہتے ہیں تو لکھ کر بھیج دیجیے، یہ اپنی آواز میں سنائیں گے، آپ کے نام کا یہ شعر سنائیں گے، آپ کی مطلب کہ آپ کو کریں گے، آپ کے لیے، آپ کی اسپیشل آپ کو یہ بولیں گے آپ کے نام کا۔ تو اگر کوئی دوست بولنا چاہتا ہے تو بالکل جی بالکل، سید انتظار ہے نقوی صاحب کہہ رہے ہیں جی آواز ٹھیک نہیں ہے، آواز درست ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مزید آواز نہیں آ رہی جی، بہت آپ کو بتاتا چلوں کہ آواز کی واقعی پرابلم چل رہی تھی، تو ابھی میرے خیال میں بہتر ہوئی ہے آواز، تو مجھے کامنٹ میں بتا دیجیے گا۔ اچھا عتیق بھائی مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا اس شاعری میں استاد کون ہے؟ استاد تو میں اب کہتا ہوں کوئی بھی نہیں ہے، بس جو ہے نا چھوڑا ان کو پڑھتے ہیں، بس ٹھیک ہے، لگے ہیں بس پڑھتے ہیں۔ استاد جس میں بس شعر میں لکھتا تو نہیں ہوں، بس پڑھتا ہوں، اس میں میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ میں ضیاء الدین صاحب صاحب ٹھیک ہے۔ تو آپ کے اس وقت آپ کا یوٹیوب چینل میرے خیال میں چل رہا ہے، تو اس وقت آپ کے یوٹیوب پر کتنے سبسکرائبر ہیں وہ بھی ناظرین کو تھوڑا بتا دیجیے۔ ابھی میرے 100 سبسکرائبر ہو گئے ہیں، بہت جلدی، بہت اچھا رسپانس ملا ہے، اور ابھی لوگ محبت کر رہے ہیں، دن دن سبسکرائب کر رہے ہیں، بیل آئیکن بھی پریس کر رہے ہیں، جو نہیں کر رہے ہیں میری ان سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن بھی پریس کریں۔ آپ اپنے ناظرین کو اپنا یوٹیوب چینل کا نیم بتا دیجیے۔ میرے یوٹیوب چینل کا نام ہے عتیق بخاری صاحب، عتیق بخاری صاحب، یہ آپ کا یوٹیوب چینل نیم ہے، تو بہت شکریہ۔ تو ابھی آپ سے میں چند شعر سنوں گا، تو پہلے ہمیں اردو کی زبان میں ہمیں پہلے کچھ 2-3 شعر سنائیں، پھر پنجابی میں، پھر سرائکی میں 2-4 شعر سنائیں گے، پھر اگر کسی دوست کی کوئی فرمائش ہوئی تو پھر وہ سنیں گے، پھر اس کے بعد اجازت چاہیں گے۔ تو پہلے آپ ہمیں کون سا شعر سنا رہے ہیں؟ پہلے آپ نے اردو میں کہا ہے تو اردو میں ہی سنا دیتا ہوں۔ جناب رحمان فارغ صاحب کا بہت مشہور شعر ہے، مشہور شعر ہے، پوری غزل ہے کہ اچھی آنکھوں میں پجاری ہیں میرے شہر کے لوگ، اچھی آنکھوں میں پجاری ہیں میرے شہر کے لوگ، تو میرے شہر میں آئے گا تو چھا جائے گا، پھول تو پھول ہیں وہ شخص اگر کانٹے بھی اپنے بالوں میں سجائے گا تو چھا جائے گا، یوں تو ہر رنگ ہی سجتا ہے برابر تجھ پر، مگر سرخ پوشاک میں آئے گا تو چھا جائے گا۔ اور کوئی ہے جی، کوئی شاعر آپ بتا دیں، میں ان کو سنا دیتا ہوں۔ شاعر میرے فراز
فراز احمد فراز احمد کیا ہے فراز کا شعر. ہاں جی ہاں جی فراز ٹھیک ہے جی. فراز کا عجب شہر تھا عجب لوگ تھے ستم صورتیں تھی غضب لوگ تھے. عجب شہر تھا عجب لوگ تھے ستم صورتیں تھی غضب لوگ تھے. وہ کافر اکیلا کھچا دار پر نماز جنازہ میں سب لوگ تھے. فراز اپنی بربادیوں کا سبب فراز اپنی بربادیوں کا سبب نہ اب لوگ ہیں نہ جب لوگ تھے. آئے 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 کیا بات ہے جی کیا بات ہے. فراز احمد کا یہ شعر تھا جی. تو ہمارے کچھ دوست بھی ہیں جی وہ رضوان جانی صاحب ہیں. رضوان اور وقار کے لیے کوئی عرض کریں جی. تو یہ دوستوں آپ کی فرمائشیں ہم بعد میں پوری کریں گے. تو ابھی آپ کوئی پنجابی میں پنجابی میں ہی جو پچھلے دنوں بہت فیمس ہوا ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں غلام فرید صاحب کا. تن تندور ہٹاں دا بالن تن تندور ہٹاں دا بالن اساں ہاواں نال تپایا کپ کپ بکیاں پیڑے کیتے اتھوں عشق پلے تھن لایا تے تن دی ہانڈی من دا سالن اتھوں لون صبر دا پایا. غلام فریدا میں تا ساری تیری تینوں اجے اعتبار نہ آیا. آئے آئے غلام فریدا میں تا ساری تیری تینوں اجے اعتبار نہ آیا. کیا بات ہے جی. یہ ہمارے بھائی عتیق صاحب جی عتیق بخاری صاحب ماشاءاللہ ایک اچھا لہجہ ایک اچھے انداز میں یہ اپنی شاعری بیان کرتے ہیں. ایک جذبات ہیں ان کو شوق ہے شاعری کا. دوستو ہر چیز جو ہے وہ شوق سے ہی نکلی ہے. ہر کام جو ہے وہ جس کام کا انسان کو شوق ہو نا وہی انسان جو ہے نا اس کو پائے تکمیل پر پہنچاتا ہے. اور یہ ہمارے بھائی اس وقت شاعری کی دنیا میں اپنا مطلب کہ اللہ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں مزید کامیاب کرے. اور سب سے پہلے میں یہی کہہ چکا ہوں کہ شاعری کرنا ایک آسان کام نہیں ہے. شاعری کرنا بہت مشکل ہے. جب اللہ پاک انہیں ترقی دے اور بڑے بڑے شاعروں میں بیٹھ کر مشاعروں میں بیٹھ کر شاعروں کے ساتھ یہ جب شعر و شاعری کریں گے تو پھر ہمارے علاقے کا ہمارے اسپیشلی بڑا گوا کا یہ نام روشن کریں گے. امید کرتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ اپنے اس جو اپنا اس کا نظام ہے ان کا اپنا سسٹم ہے شعر و شاعری کا اس کو آگے لے کر چلیں گے. اور عتیق بھائی آپ مطلب کہ آپ جب شاعری کرتے ہیں تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے. مطلب کہ آپ کو عشق شاعری سے عشق کہہ سکتے ہیں بس اپنا ایک شوق ہوتا ہے نا. تو میرا شوق شاعری سے ہے اس لیے میں شاعری کو زیادہ پسند کرتا ہوں پڑھتا ہوں. اچھا ٹھیک ہو گیا. تو ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت ہمارے ڈومیلی میڈیا گروپ کے صدر شیخ انیس صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. اور بھی ہمارے بہت سارے دوست وزٹ کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں لائیو پروگرام کا. اور میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو خوش آمدید کہتا ہوں کیونکہ وہ بس ہمارے دفتر میں آئے ہیں. بہت شکریہ شیخ انیس صاحب آپ آئے تشریف لائے. بہت شکریہ. تو ہماری ڈومیلی میڈیا گروپ کی تقریباً جو ٹیم ہے وہ بھی ہمیں جوائن کر چکی ہے یہاں پر ہمارے دفتر میں. تو ناظرین ہمارے شاعر ہیں میں بات کرتا چلوں کیونکہ ٹائم آپ لوگوں کا زیادہ میں ویسٹ نہیں کروں گا کیونکہ سب کو آپ نے دیکھا ہی ہوا ہے سب کو جانتے بھی ہیں. آپ جتنے میں بڑا گاؤں اس کے فالوور ہیں یا مانی ڈی جے کے جتنے بھی یوٹیوب کے سبسکرائبر ہیں تو وہ بھی میرے خیال میں سب کو جانتے ہیں کہ میری میڈیا گروپ کا ایک اپنا نظام اپنا ایک سسٹم ہے. تو میں عتیق بھائی سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سرائکی میں آپ سب سے زیادہ شعر کس کے پڑھتے ہیں؟ سرائکی میں بہت سے شعراء کا کلام پڑھتا ہوں لیکن جو سب سے میرے فیورٹ ہے وہ شاکر شجاع آبادی صاحب ہیں. میں نے ابتدا بھی شاکر شجاع آبادی صاحب کے ایک شعر ہے حمدیات کا شعر ہے میں نے ان سے ابتدا کی تھی. وہ سرائکی کی کچھ اس طرح کے تو قدرت دا کوئی کرشمہ دکھا چاہ تو قدرت دا کوئی کرشمہ دکھا چاہ تو قدرت دا کوئی کرشمہ دکھا چاہ محمد کے صدقے محمد ملا چاہ. اس شعر سے میں نے ابتدا کی تھی.
سرائکی میں. سرائکی میں سب سے زیادہ آپ کا شعر جو شاعر ہے وہ آپ کا کون ہے؟ شاکر شجاع آبادی صاحب. شاکر شجاع آبادی صاحب. تو اچھا مجھے اب آپ کے اس وقت اپنے لکھے ہوئے شعر کتنے ہیں؟ یہ جو شعر لکھنا ہے نا، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک عطا ہے. یہ ہر کسی کے پاس کی بات نہیں ہے کہ شعر لکھنا. ایک ہے لہجہ ہے، میں شعر پڑھ لیتا ہوں لیکن شعر لکھ نہیں سکتا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی. شعر کے لکھنا ہے، جو شعر کہنا ہے، یہ ایک الگ عطا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جس کو یہ عطا دے وہ شعر کہہ سکتا ہے. اور کوئی جو ابھی ہم جوائن کر چکے ہیں جی میڈیا گروپ کی پوری ٹیم جہاں پر موجود ہے، ان کے لیے کچھ شعر اگر آپ کے پاس ہے تو ان کے لیے میں ایک شعر پڑھ دیتا ہوں تجمل کریم صاحب کا. وہ کہتے ہیں کہ مرن تو ڈرتے ہو بادشاہ ہو، مرن تو ڈرتے ہو بادشاہ ہو، کمال کرتے ہو بادشاہ ہو. مرن تو ڈرتے ہو بادشاہ ہو، کمال کرتے ہو بادشاہ ہو. کسے سے مارن کا سوچ دے ہو تو کسے سے مرتے ہو بادشاہ ہو. اے میں کھڈاری کمال دا ہاں، اے میں کھڈاری کمال دا ہاں کہ آپ پردے ہو بادشاہ ہو. کلیم ککھاں تو ہولے ہو نا تدے دردے ہو بادشاہ ہو. کلیم ککھاں تو ہولے ہو نا تدے دردے ہو بادشاہ ہو. بہت شکریہ، بہت شکریہ عتیق بھائی. تو ناظرین ابھی آپ کو بتاتا چلوں ہمارے جمیلی میڈیا گروپ کے شیخ انیس صاحب ہمارے صدر اور مرزا عبدالحمید صاحب وہ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. وجاہت علی صاحب وہ بھی ہمیں ہمارے ساتھ اس وقت آفس میں موجود ہے. مدثر فاروق صاحب وہ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. یہاں پر ہمارے آفس میں پنکھے اس وقت ہم لوگوں نے بند کیا ہوا ہے، گرمی کا موسم ہے. تو خیر آج دوسرا تیسرا دن بارش کا موسم چل رہا ہے تو ہوا میرے خیال میں ٹھنڈی ہے، کمرے کا موسم اچھا ہے. تو ظاہر سی بات ہے یہ جمیلی سے سفر کر کے آئے ہیں تو ان کو گرمی تو لگ رہی ہوگی. تو میرے خیال میں اب بڑھتے ہیں جناب کامنٹس کی جانب. اب دیکھتے ہیں کہ میرے خیال میں کسی دوست نے کال بھی کی تھی. اگر آپ کال کرنا چاہتے ہیں جی لائیو، میرے خیال میں آپ کی لائیو کال آئی ہے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی خیریت الحمدللہ. کون اور کہاں سے؟ میں اسامہ بات کر رہا ہوں. جی جی اسامہ. یہ عتیق بخاری صاحب کو کہیں کہ کوئی ایسا شعر سنائیں جس میں آپ کا تخلص ہے اور آپ بھی اس میں آ جائیں. اب مطلب کہ اپنے حوالے سے یہ شعر پڑھیں. اپنے حوالے سے کہا جائے. میں یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں شعر لکھتا ہی نہیں ہوں تو پھر میرا تخلص کہاں سے آئے گا. آپ کسی کا کہیں میں پھر وہ آپ کو شعر سنا. یہ بھائی کہہ رہے ہیں جی میں خود اپنا شعر نہیں لکھتا، اگر آپ بولیں گے تو میں کسی کا شعر جو ہے وہ پڑھ دوں گا. پھر آپ کو بولے کہ محسن نقوی کی غزل سنا دیں. محسن نقوی کی. محسن نقوی کی غزل ہے جی. محسن نقوی کی ایک بہت خوبصورت غزل ہے. ایک منٹ بھائی آپ لائیو پہ سنیں، آپ لائیو پہ سنیں بھائی جان. لائیو پہ سنائیں نا. چلیں ٹھیک ہے آپ کال بند کرتے ہیں. محسن نقوی صاحب کی بھائی کی فرمائش ہے، میں وہ سنا دیتا ہوں. محسن نقوی صاحب کا ہے یہ کہ اسپیشل فرمائش ہے جی اسامہ کی. اسامہ. جی، ٹھیک ہے جی اسامہ آپ کے لیے یہ ہے جی. سنیں کہ ہر پہ رنجش پہ کوئی بات بھی ہو سکتی ہے، ہر پہ رنجش پہ کوئی بات بھی ہو سکتی ہے، عین ممکن ہے کہ ملاقات بھی ہو سکتی ہے. زندگی پھول ہے خوشبو ہے مگر یاد رہے، زندگی پھول ہے خوشبو ہے مگر یاد رہے، زندگی گردش حالات بھی ہو سکتی ہے. یہ سوچ کہ ہم نے قدم رکھا تھا گلشن میں، لالا و گل میں تیری ذات بھی ہو سکتی ہے. چال چلتے ہوئے شطرنج کی بازی کے اصول، چال چلتے ہوئے شطرنج کی بازی کے اصول چال چلتے ہوئے شطرنج کی بازی کے اصول بھول جاؤ گے تو پھر مات بھی ہو سکتی ہے. ایک تو چھت کے بنا گھر ہے ہمارا محسن، اور اس پر یہ خوف کہ برسات بھی ہو سکتی ہے. ہائے 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 کیا بات ہے، کیا بات ہے. ہمیں ایک اور کال آئی ہے جی وہ بھی سنتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. کال بند ہو گئی ہے جی. 927 تھا میرے خیال میں لاسٹ پہ. جو بھی بھائی ہمیں کال کر رہے ہیں
भाई कॉल करें, अगर आपका कोई सवाल है अतीक साहब से वो अतीक भाई से पूछ लें, अगर आपका कोई शेर व शायरी है तो वो भी आप उनसे करवा सकते हैं। तो दोस्तों प्रोग्राम का मेरे ख्याल में हम लोग क्लोज अप करना चाहते हैं इस वक्त। तो इस वक्त जी हमें बहुत शुक्रिया जी, हमें काफ़ी सारे लोग दोस्त देख रहे हैं। सैयद इर्तज़ा हैदर नकवी साहब जी, वाह साहब क्या बात है जी, बहुत शुक्रिया। कॉल आई है जी, हम कॉल ले लेते हैं लेकिन कॉल नहीं आ रही। भाई साहब आप कॉल कर रहे हैं तो प्लीज़ कॉल कीजिए, मिस कॉल नहीं कीजिए। इकबाल की कोई नज़म सुना दे जी, मती रहमान। इकबाल की नज़म सुना देता हूँ जी। ये मेरे बड़े भाई हैं सैयद मती रहमान, ये इस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में पढ़ रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं। उनकी फरमाइश है जी, मैं आपकी फरमाइश को पूरा करूँगा, बिल्कुल पढ़ूंगा कि इकबाल की नज़्म है मैं और तू। वो है कि न सलीम का मुझ में कलीम का, न करी न तुझ में खलील का। ये फारसी में है। न सलीम का मुझ में कलीम का, न करी न तुझ में खलील का। मैं हयात के जादुए सामरी, तू कतीला शेवाए आजरी। मैं नवाए सोखता दर गुलू, तू परी दरंग रमी दबू। मैं हकायते गम में आरज़ू, तू हदीस मात में दिल बरी। मेरा ऐश गम, मेरा शहर सम, मेरी बूद हम नफ्से अदम। तेरा दिल हरम गिरवे अजम, तेरा दीन खरीदाए का, तेरा दी खरीदाए काफरी। दमे जिंदगी रमे जिंदगी, गमे जिंदगी समय जिंदगी। दमे रम न कर समय गम न खा, यही है शान कलंदरी। तेरी खाक में है अगर शरर, तो ख्याल फिक्रो गना न कर कि जहां में नाने शरीर पर है मदार कुव्वते हैदरी। कोई ऐसी तर्ज़े तवाफ तू मुझे ऐ चरागे हरम बता। कोई ऐसी तर्ज़े तवाफ तू मुझे ऐ चरागे हरम बता कि तेरे पतंग को हो फिर अता वही है सरिश्ते सिमंदरी। गिला जफाए वफा नमा के हरम को अहले हरम से है। गिला जफाए वफा नमा के हरम को अहले हरम से है। किसी बुत कदे में बयां करूं तो कहें सनम भी हरी हरी। न सतीज़ गार जहाने तू हरीफ़ पंजा फगन नहीं। वही फितरते अस्दुल्लही, वही मरहबी, वही अंतरी। करम है शाहे अरबो अजम के खड़े हैं मुंतज़िर करम। करम है शाहे अरबो अजम के खड़े हैं मुंतज़िर करम। वो गदा के तूने अता किया जिन्हें दबागे सिकंदर। क्या बात है जी, क्या बात है जी। राजा रजा क्यानी साहब कह रहे हैं जी बहुत खूब जी। फरहान इंतज़ार साहब जी आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। शाहजेब अली साहब जी आपको सलाम बोल रहे हैं जी, बहुत खूब जी, बहुत शुक्रिया। आप अपने दोस्त देख रहे हैं। और सैयद इर्तज़ा हैदर नकवी साहब कह रहे हैं जी मोहसिन नकवी की भी गज़ल सुना गए हैं भाईजान जी। बिल्कुल मोहसिन नकवी की गज़ल आगे हो चुकी है। और कोई दोस्त अगर कोई फरमाइश करना चाहता है तो मैं जनाब अब अपनी तरफ से मैं खामोशी इख्तियार करूँगा। मैं 10 मिनट आपको या 5 मिनट आप जितना भी लेना चाहते हैं। शुक्रिया आपका। तो आप अपने ख्यालात का कुछ इज़हार अगर करना चाहें तो यहाँ पर आप कर सकते हैं जी। बिल्कुल बहुत शुक्रिया कि मैं आपको हमारे माशरे का एक अलमिया है उसकी अक्कासी करते हुए हमारे एक शायर हैं कासिम कलवाना साहब, उनकी एक नज़्म है जो हमारे माशरे की अक्कासी कर रही है। सुन के तो आपको उसका उन्वान ही आपको बड़ा ताज्जुब होगा, लेकिन ये हमारे माशरे का अलमिया है। हमारे माशरे में हो क्या रहा है इसके लिए उन्होंने कासिम कलवाना साहब ने अक्कासी करते हुए एक नज़्म लिखी है। वो नज़्म का उन्वान है कंजरी। नज़्म का उन्वान क्या है? कंजरी। वो नज़्म है सवाल और जवाब में। उन्होंने जैसे उनसे मुलाकात हुई, उनसे सवाल किए। वो कहते हैं कि पहले उनसे मिले, उनसे सवाल किया। वो कुछ यूं है कि वो कहते हैं कि सुरैकी में है, मैं पूछया हिक दे कंजरी तू है तेरी असल औकात किथा। मैं पूछया हिक दे कंजरी तू है तेरी असल औकात किथा। बड़ा उच्चा रुतबा है औरत दा, हाय अजल कंजरी जात किथा। किते शर्म हजानू मारे ही तेरी गुम गुम कर छूछात किथा। सुख सड़ गई है कोठी खाने बिच, कोई कोठी में रहते हैं ना। सुख सड़ गई है कोठी खाने बिच तेरी हसरत दे जज्बात किथा। तेरे साज विच बाकी सोच नहीं, तेरे साज विच बाकी सोच नहीं, तेरी सुर सर
सरगम नगमात की था, तेरी अल्लड़ शोक जवानी है, तेरी अल्लड़ शोक जवानी है, वंज कीती ओ खैरात की था, वदु बिस्तर बिस्तर बिकदी हैं कई रात की था, कई रात की था। कितने तल्ख जुमले हैं, इस पे गौर करेंगे। फिर आगे से वो जवाब देती है, ये कासिम नरवानी साहब के उससे सवाल थे, वो आगे से जवाब देती है, मेरे हर एक सवाल पे और चुप होके, मेरे हर एक सवाल पे और चुप होके रुदात तवील सुचेंदी नहीं, सरापा शोक अदा बन के गला गुजरियां याद करेंदी नहीं, मुड़ बदल के यकदम तेवर में, मुड़ बदल के यकदम तेवर में कुछ ताक हकायक सुनेंदी नहीं, अखी नूट के आखी हा के बेहतर मैं तू जिंदगी दी गुजरान न पूछ, न छेड़ गल गैरत शराफत दी मैं तो खुददारी दा नुकसान न पूछ, जे कत्ल किता मेरी असमत हूँ मैं तो ओ कातिल इंसान न पूछ, और लखा बेस बदल के आ वैंदे मैं तू राकां दे मेहमान न पूछ। फिर आगे से रो के कहती है, मेरी चौखट ते जो भी आंदा है वो होश आवाज खड़ा बांदे, इत्थे मुल्ला जाहिद काजी भी, मेरी चौखट ते जो भी आंदा है वो होश आवाज खड़ा बांधे, इत्थे मुल्ला जाहिद काजी भी गुट पी के दीन बुला बांधे, इत्थे हर एक रिश्ता मर वैंदे औकात दा फर्क मिटा बांधे, इत्थे हर एक रिश्ता मर वैंदा औकात दा फर्क मिटा बांधे, पुत्र अगली राती हो वैंदे फिर पिछली राती आ बांधे, पुत्र अगली राती हो वैंदे फिर पिछली राती आ बांधे। फिर आखिर में हाथ जोड़ के कहती है कि जिहड़े घुंगरू बन नचवांदे हैं, जिहड़े घुंगरू बन नचवांदे हैं उन्हां नूं रुतबे याद दिवाया कर, हर गल मन समझाई रखना है, कुछ उन्हां नूं भी समझाया कर, और बंदा कासम गैरतमंद दिसदा है और सतू अपना आप बचाया कर, मता जग विच हो रुसवाई जावी, मेरे कोठे तू ना आया कर, मेरे कोठे तू ना आया कर। क्या बात है, क्या बात है। जनाब आप देख रहे होंगे जी अतीक बुखारी साहब के जज्बात, और माशाल्लाह जी इतना मतलब कि नोक टोक, ये समझ लें कि जो आखिर पे इन्होंने जो शायरी की है ये कंजरी का एक मुखफ़फ़ था, इन्होंने इसको 3 शुबों में पेश किया है, 3 मराहिल में इनको लेकर आए, पहले सवाल फिर जवाब फिर उसका नतीजा निकाला है। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए जी। मैं भी इस फ़ख्र महसूस करता हूँ हमारे इलाके के बड़गवा के छोटी सी उम्र के इतना बड़ा टैलेंट है। तो जी हमें जनाब सैयद इर्तज़ा साहब कह रहे हैं जी शाबाश बेटा, बहुत खूब, मौला आपके इल्म में इजाफा फरमाए जी, आमीन। एक भाई साहब हैं जी मोहम्मद अरसलान साहब हमें कंटिन्यू देख रहे हैं, वो कह रहे हैं जी सफ़ाम का क्या मतलब है, जो नाम के साथ है सफ़ाम, साफ़ ऐसे है, हाँ जी सफ़ाम, साफ़ाम में ये वैसे लिखते हैं, तो मैंने कभी किसी को बताया नहीं है, मैं बस लिख देता हूँ, सिग्नेचर भी करता हूँ तो साफ़ाम लिख देता हूँ। मतलब क्या है इसका? बताता हूँ ना, तो इसका मतलब ये है कि हम है ना माशाल्लाह 4 भाई हैं, 4 भाई हैं, और जो मेरा छोटा भाई है उसका नाम है सैयद समी, और ऐसे समी, ए से अतीक, उससे जो बड़ा भाई है उसका नाम है फसी, एफ आ गया, उससे जो बड़ा भाई है मतियुर रहमान जिनका शायद आया था, कमेंट में आया था सैयद मतियुर रहमान, फिर साफ़ा, ऐसे समी, ऐसे अतीक, एफ से फसी और एम से मती, साफ़ाम जी। अच्छा जी जी अरसलान साहब, आपने मेरे ख्याल में कोई 10-15 कमेंट्स किए हैं कि इसका हमें मतलब बताया जाए, तो आपको मतलब पता चल गया कि ये भाइयों का मतलब कि मुखफ़फ़ है, ये जो है मतलब जोड़ के इन्होंने लिखा हुआ है, हर भाई का अलग अलग से नाम के साथ इन्होंने अपना अटैच किया हुआ है। ये भी बहुत अच्छी बात है कि अल्लाह पाक इन भाइयों को इत्तेफाक दे। तो बहुत शुक्रिया जी आपका। वलीद के लिए जी, वलीद कौन है जी? वलीद मैं जानता जी, वलीद के लिए इलामा इकबाल की एक गज़ल है जी, मस्जिद बना दी शब्बर में माँ की हरारत वालों ने, वो जी भाई हैं जी हमारे शाहज़ेब अली साहब। शाहज़ेब अली साहब कह रहे हैं जी, मस्जिद तो बना दी शब्बर में माँ की हरारत वालों ने, मन अपना पापी बन ना सका। अरसलान साहब जी आपको क्लास पहले में अरसलान साहब शायद कोई होगा, मैं नहीं जानता। जी मोहम्मद अरसलान साहब जी, सवाम का मतलब आपको पता चल गया जी। आउटस्टैंडिंग अतीक भाई शहरी चौधरी, शहरी चौधरी। आगे शज़ेब ने जो मैसेज किया था क्या कि जी इलामा इकबाल की गज़ल सुना
علامہ مسجد تو بنا دی مسجد بنا دی۔ بہت عرصہ ہو گیا ہے، میں نے اقبال کو نا، مجھے اپنے ابو بھی کہتے ہیں آپ نے ابھی کچھ کرنا ہے نا، کچھ بننا ہے تو آپ اقبال پڑھو۔ تو بہت عرصہ تقریباً جب سے میں نے نا ریکارڈنگ شروع کی ہے، اپنا یوٹیوب پہ چینل بنایا، میں نے اقبال نہیں پڑھا۔ اقبال نہیں پڑھا تو مجھے وقتاً فوقتاً والد صاحب کہتے ہوتے ہیں کہ آپ غالب میر یہ پڑھو، اقبال پڑھو۔ میں پڑھتا ہوں، ایسے کرتا ہوں، بس میں ان کی بات مانوں گا، اور پڑھا نہیں ہے، لیکن میں جب چھوٹا سا تھا تو یہ یاد کی تھی تو میں سنا دیتا ہوں، اگر بھول گیا تو معذرت۔ وہ ہے کہ مسجد تو بنا دی شبھر میں امام کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شبھر میں امام کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا باپی ہے برسوں میں نوازی بن نہ سکا۔ کیا خوب امیر فیصل نے سنوسی کو پیغام دیا، تو نام نسب کا اعجازی ہے، دل کا اعجازی بن نہ سکا۔ تر آنکھیں تو ہو جاتی ہیں پر کیا لذت ہے اس رونے میں۔ شاید آگے مجھے یاد نہیں ہے، میں وہ پڑھ کے شبیر صاحب آپ کو ریکارڈنگ میں بہت ابھی یہ بخاری صاحب ہیں، یہ بھائی جان ایسی میرے خیال میں ان کے لیے کوئی ایسی شرمندگی والی بات نہیں ہے، جتنا بھی انہوں نے پروگرام ہمارے ساتھ کیے چھوٹی سی عمر میں، اتنے شعر یاد رکھنا، اتنی شاعری پڑھنا، یا ایسے جذبات کے ساتھ اس انداز کے ساتھ بیان کرنا، میں کہتا ہوں کہ اگر ہم بھی اس جگہ پہ ہوتے تو شاید یہ نہ کر پاتے۔ ہماری مطلب ہم سے یہ آدھی عمر کے چھوٹے ہیں، مطلب ان کی عمر 18 سال ہے اور ہم 34-35 کو ٹچ کر رہے ہیں، مطلب ہم بھی اگر اس جگہ پہ ہوتے تو شاید ہم اتنی عمر میں یہاں پر ان کے ساتھ بیٹھ کر یا کسی لائیو پروگرام میں بہت مشکل کام ہے۔ تو واقعی یہ ہو جاتی ہے چھوٹی سی مسٹیک۔ اچھا جی، آپ پتہ چلا جی آپ آرٹسٹ بھی اسکیچ وغیرہ بھی بناتے ہیں۔ چلیں جی، ہمارے علاقے میں اگر کوئی چوری ہوتی ہے تو پھر آپ سے چور کا اگر نقشہ نظر آتا ہے تو پھر آپ سے اسکیچ بنوائیں گے۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو آپ لاسٹ میں ہمارے میڈیا کے لیے، ہمارے دفتر کے لیے کوئی نیک خواہشات کا اظہار کرنا چاہیں تو پلیز۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ کو اللہ پاک عزت دے، اور پیغام یہی ہے کہ جو وقت ہے نا اس میں ہی اگر انسان رہنا سیکھ جائے، اس میں ہی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لے، اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لے تو پھر انسان کو کوئی غم کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بس دور حاضر میں جو وقت ہے اسی میں رہنے سیکھ جائے، والدین کا ادب کرے، والدین کی دعائیں ہیں تو سب کچھ ہے، اگر والدین کی دعائیں نہیں ہیں تو آپ کسی کو نہیں۔ اور لاسٹ میں اپنا کوئی میسج آڈینس کے لیے؟ بس یہی ہے کہ ایک میسج شاید آیا تھا وقار اور دانی کا، جی جی شاید آپ کو جی جی ہاں جی، وہ میں آیا بھی تھا تو انہوں نے کہا تھا، بتا دیتا ہوں ان کے لیے، میں ایک شعر پڑھ دیتا ہوں۔ چلیں۔ ایک ہے کہ نظم ہے چائے کے شوقین حضرات ان کے لیے بھی اچھا ہو جائے گا۔ میری جو پہلی جو فیمس ہوئی تھی نا، فیمس جو زیادہ لوگوں نے سنی تھی، وہ نظم تھی چائے۔ اچھا، وہ میں نے پڑھ کی تھی، اس پہ محبت بھی تھی، میں وہ آپ پڑھ دیتا ہوں وقار صاحب کے لیے کہ وہ ہے کہ بہت عرصہ ہوا ایک دن بتایا تھا مجھے اس نے، بہت عرصہ ہوا ایک دن بتایا تھا مجھے اس نے، بنانا کچھ نہیں آتا، اگر میں کچھ بناتی ہوں تو بس چائے بناتی ہوں، پیو گے نا؟ اور میں اس بات پر مسکراتا ہی رہتا تھا کہ بنانا کچھ نہیں آتا، بناتی ہو تو بس چائے، مجھے چائے سے الجھن ہے، نہیں پیتا نہیں پیتا، مگر اب اس بات کو گزرے زمانے ہو گئے کتنے، مگر اب چائے پیتا ہوں، بڑی حسرت سے پیتا ہوں، بڑی کثرت سے پیتا ہوں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، مطلب کہ آپ نے کوئی ٹاپک کے حوالے سے مطلب کوئی نہ کوئی چیز لے لیتے ہیں، چائے کجری، مطلب اس کے اوپر آپ غزل بنا لیتے ہیں، مطلب پڑھ بھی لیتے ہیں، آپ کو یاد بھی ہو جاتی ہے اچھی طرح سے، کہ بہت مشکل کام ہے جی شیخ صاحب ایک غزل کو یاد رکھنا، اور اس عمر میں تو یہ ہمارے لیے قابل تحسین ہے ہمارے لیے، اور ہمارے علاقے میں ہم فخر محسوس کرتے ہیں جی۔ اللہ پاک ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے جی۔ ہمارے فرقان جٹ صاحب جی، اللہ پاک ان کو علم میں اضافہ عطا فرمائے جی، بہت شکریہ جی، ماشاءاللہ۔ شاہزیب علی صاحب ہیں جی، بہت شکریہ جی، اچھا جی، تھینکس۔ شہری چودھری ہمیں کہہ رہے ہیں جی، ماشاءاللہ بہت زبردست ٹیلنٹ ہے جی، بہت شکریہ جی۔ راجہ یاسر صاحب
راجہ یاسر صاحب ہمیں بحرین سے دیکھ رہے ہیں جی، ہمارے بہت ہی پیارے دوست ہیں، ہمارے بہت ہی پیارے فالوور ہیں، ہمارے بہت ہی محبت کرنے والے بوڑھا اتم سنگھ سے ان کا تعلق ہے، راجہ یاسر صاحب بہت شکریہ دوستو۔ یہ تھے ہمارے گیسٹ عتیق بخاری صاحب۔ تو کوئی اور بھی میسج آئے میرے خیال میں، ترنم میں محسن نقوی کی دوستو میں سب سے اعلیٰ تھا، یہ ہمارے بہت ہی پیارے دوست ہیں حافظ ابرار صاحب۔ انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے کو حافظ ابرار صاحب آپ اگر ہمیں دیکھ رہے ہیں تو نیکسٹ سنڈے آپ اپنی ٹیم کے ساتھ تیار رہیے گا، یہاں پر آپ کا اسی آفس میں آپ کا لائیو پروگرام ہوگا انشاءاللہ اسی ٹائم شام کے تقریباً 4 بجے آپ کی پوسٹ جو ہے وہ انشاءاللہ تیار ہو جائے گی۔ تو وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے بہت ہی پیارے دوست حافظ ابرار صاحب کہہ رہے ہیں جی ترنم میں محسن نقوی کی غزل سنائیں جی۔ میرے خیال میں ابرار بھائی محسن نقوی کی آگے غزل ہو چکی ہے، آپ جب پروگرام ختم ہوگا تو آپ پورا پروگرام سنیں گے تو وہاں پہ آپ کو محسن نقوی کی غزل جو ہے وہ مل جائے گی۔ تو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سجاد عوام صاحب کہہ رہے ہیں جی زبردست جی بہت شکریہ۔ ناظم مصطفیٰ صاحب کہہ رہے ہیں جی بہت شکریہ۔ چودھری حفیظ اختر سعودی عرب سے ہمیں دیکھ رہے ہیں جی، بہت شکریہ چودھری حفیظ اختر صاحب، میرے کزن ہیں یہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ دوستو۔ یہ تھے ہمارے آج کے بہت ہی پیارے گیسٹ آج کی ہماری لائیو بیٹھک میں عتیق بخاری صاحب جن کا تعلق بڑا گواہ سے تھا، اور یہ شعر و شاعری کی دنیا میں انہوں نے قدم رکھا ہے، تو ہماری بیسٹ وشیز ان کے ساتھ ہیں، اللہ پاک ان کو کامیاب کرے اپنے اس مشن میں اور آگے تک لے کے جائیں۔ اور لاسٹ میں اپنے یوٹیوب چینل کا نام ایک بار پھر بھی، اگر آپ کی کوئی شاعری کسی نے سننی ہو جو جہاں پہ آپ اپلوڈ کر رہے ہیں، فیس بک پیج بھی بتا دیں اور یوٹیوب پھر آخر میں جتنے بھی ویوز دیکھ رہے ہیں۔ فیس بک کے پیج کا نام ہے عتیق بخاری، اور جو یوٹیوب پہ ہے وہ عتیق بخاری صافہ، یوٹیوب پہ عتیق بخاری صافہ اور فیس بک پہ صرف عتیق بخاری۔ فیس بک پہ یہ ہے صرف عتیق بخاری، اور جو یوٹیوب ہے وہ ہے عتیق بخاری صافہ۔ یہ آپ انہیں سبسکرائب کریں، ان کو لائک کریں، اور اپنے علاقے کے ہیں بھائی، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ان کو پروموٹ کروائیں۔ آپ دوست ان کو جتنے بھی فالوور ہوں گے آپ ان کی ویڈیو لائک کریں گے، شیئر کریں گے، اور اپنے بھائی کا جو ہے اور نام روشن ہوگا۔ جی ہمیں جوائن کیا ہے جی ابھی رضا ریاض کہنے صاحب جی، ماشاء اللہ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ سید عبداللہ ماشاء اللہ جی بہت خوب، ماشاء اللہ جی ہونہار مراوا کے چکنی چکنی باتیں، کیا بات ہے جی، بہت شکریہ۔ یہ ہیں جی قیوم حسین صاحب، سید عبداللہ صاحب، جتنے بھی دوست مجھے دیکھ رہے ہیں جی بہت شکریہ آپ کا۔ آپ دوست ویڈیو کو لائک بھی کر دیجیے گا، شیئر بھی کر دیجیے گا۔ آج رات کو انشاءاللہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جو بھی دوست دیکھ رہے ہیں ہمارا ایک سیاسی پروگرام ہوگا، وہ لائیو کوریج ہوگی انشاءاللہ، ٹائم تو ابھی کنفرم نہیں ہے۔ جو تھلا چودھریاں کے ایک سیاسی و سماجی شخصیت ہے ہارون سلطان صاحب، تو وہ جو تھلا چودھریاں کا جو پل ہے اس کے حوالے سے وہ کچھ خصوصی گفتگو کریں گے۔ اگر وہاں پر بھی آپ دوستوں کے کچھ سوالات ہوں گے تو آپ ہمیں کامنٹ میں بتا دیجیے گا یا ہمیں لائیو کال کر لیجیے گا۔ تو میرے کیمرہ مین محمد نبیل حسن اور میرے بہت ہی پیارے دوست عتیق بخاری صاحب اور یوٹیوبر ڈی جے مانی صاحب، وہ بھی ہمیں اس وقت ریکارڈنگ چل رہی ہے کیمرے پہ، تو ان کا بھی بہت شکریہ۔ مجھے اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ کے ساتھ لائیو میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اور میری پوری ٹیم کو فی امان اللہ۔